رسول الله رسول الله طال بي الحنين وأرق موجتي شوق الدفين. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر تیسرا حق یہ ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس ہستی کی توقیر کی جائے، اس ہستی کی عزت کی جائے. ایک وہ عزت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کیا کرتے. آج میں اور آپ کیسے عزت کر سکتے ہیں؟ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اگر اللہ کے رسول کا فرمان سامنے آ جائے، صحیح حدیث سامنے آ جائے، کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ پھر اس فرمان سے اعراض کرے. اللہ رب العزت اس لیے قرآن مجید میں فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی عزت اور توقیر کرو، اللہ کی حمد اور تعریف بیان کرو. اور عزت یہ ہے میری زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے، میری جتنی بھی رائے میں قوت ہو، میرے جتنے بھی تجربات عمدہ ہوں، میں کسی بڑے سے بڑے انسان کی بات کو بھی کوٹ کر رہا ہوں، جب اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے تو میں زندگی کے تمام پہلوؤں کو خیر آباد کہہ دوں کہ بس اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، یہ میری انتہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر میں اپنی بات کو بلند نہیں کر سکتا. اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے کچھ یوں سمجھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں سے آگے نہ جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. اور تقوی کی نشانی بھی یہی ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے، اس کے رسول کا حکم آ جائے، وہاں رک جاؤ، اسی کو ہی حرف اخیر سمجھو، وہی تمہارے لیے اٹل فیصلہ ہے. وہاں اپنی مرضی کرنا اور اپنی مرضی کو نافذ کرنا، اس طرح کی غلطی نہ کرنا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنی بات کو بلند نہ کرو. یہ آیت جب صحابی نے سنی، ثابت بن قیس بن شماس اپنے گھر بیٹھ کے رونے لگ گئے. پوچھا کہاں ہیں یہ صحابی؟
جواب ملا یہ گھر بیٹھے رو رہے ہیں۔ رونے کی کیا بات ہے؟ وہ رو اس لیے رہے تھے کہ اللہ نے ان کو آواز اونچی دی تھی، جب بھی بولتے تو وہ اونچا بولا کرتے تھے، تو ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ میری بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند ہو گئی تو قیامت کے دن تو ہوگا ہی ہوگا، ابھی قرآن اتر چکا ہوگا، میں تو منافق ہو گیا ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بلایا اور فرمایا تمہیں یہ خوف لاحق ہو گیا کہ تم جہنم میں جاؤ گے، انک لست من اہل النار، میرے صحابی تم جہنمی نہیں، تم تو جنت میں جاؤ گے۔ اس بات سے مراد یہ ہے جب میرا فیصلہ آ جائے اس کے آگے کوئی اور بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج میں یوتھ کو یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا، آج کسی مسئلے میں جہاں صحیح حدیث آ جائے وہاں ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج چینلز پہ بیٹھے اینکرز یہ کہتے نظر آتے ہیں، اور آپ کو اس بات کا عہد کرنا چاہیے، وہ شخص جو صحیح حدیث کو قابل ڈیبیٹ سمجھتا ہے، حدیث قابل ڈیبیٹ نہیں ہوتی، قرآن مجید قابل ڈیبیٹ نہیں ہے۔ قابل ڈیبیٹ اس شخص کا ایمان ہے جو حدیث اور قرآن کو قابل ڈیبیٹ سمجھتا ہے۔ یہ تو سچی باتیں ہیں۔ ڈیبیٹ وہاں ہوتا ہے جس بات کی سمجھ نہ آئے، جس بات میں شک ہو، جس کے پہلوؤں کو اپنی مرضی سے انسان اجاگر کرنا چاہے۔ یہ اللہ کے سچے فیصلے ہیں، ان کو تو ماننا ہے، ان کو تو قبول کرنا ہے، ان کو تو زندگی میں اتارنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد کے لیے جائز نہیں، کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں، جب اللہ کا فیصلہ قرآن کی شکل میں آ جائے، اس کے رسول کا فیصلہ حدیث کی شکل میں آ جائے، پھر وہ اپنی مرضی کرے۔ جو وہاں بھی من چاہی زندگی کو ہی لے کے چلنا چاہتا ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو ٹھکرا دیا، نافرمانی کی، اور جو نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے فقد ضل ضلالا مبینا، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بھی گمراہ نہیں۔